دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ صدر علی وقار چاند تھا لیکن بے نور تھا، ستارے تھے لیکن بجھے بجھے ہوئے تھے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا ہوا سا تھا۔ خزانے چمن کو لوٹ کر چمن ویران کر دیا تھا کہ ایسے میں گلشن آمنہ میں میرے سرکار کی آمد ہوئی کہ خدا نے جنہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، وہ رحمت للعالمین کہ جس کی انگشت کے اشارے سے صحرا میں چشمے پھوٹ جائیں۔ جی ہاں، صدر ذی وقار وہ رحمت للعالمین کہ جس کی سواری سے بیمار اونٹنی صحت یاب ہو جائے، وہ رحمت للعالمین کہ جس کی برکت سے سوکھے ہوئے شجر سرسبز و شاداب ہو جائیں۔ صدر ذی وقار وہ رحمت للعالمین کہ جس کے پسینہ اطہر سے نکلنے والی خوشبو سے زمین و آسمان مہک جائے۔ جی ہاں، صدر ذی وقار وہ رحمت للعالمین کہ جس کی نسبت سیدہ فاطمہ کو خاتون جنت، علی مرتضیٰ کو شیر خدا اور حسنین کو جوانان جنت کا رتبہ عطا کریں۔ میں اس رحمت للعالمین کی کیا شان بیان کروں صدر علی وقار کہ جس رحمت للعالمین کی قسمیں میرا رب کھائے، کہ جس کی شہر کی قسمیں میرا رب کھائے، کہ جس کو میرا رب کبھی یاسین کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یا ایھا المدثر کہے، کبھی یا ایھا المزمل کہے، کبھی والضحیٰ کے چہرے والا، کبھی واللیل کی زلفوں والا کہے۔ میں نے اسی رحمت للعالمین کو طائف کی وادی میں پتھر کھا کے بھی لوگوں کو دعا دیتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس رحمت للعالمین کو میدان احد میں دندانے مبارک شہید کروا کے بھی مسکراتے ہوئے دیکھا۔ جی ہاں، صدر ذی وقار میں نے اسی رحمت للعالمین کو اپنی امت کے لیے سجدوں میں روتے ہوئے دیکھا، لیکن آج اس نبی کی امت آپس میں فرقوں میں بٹ چکی ہے، ایک دوسرے کے لیے سینوں میں نفرت کے جذبات پیدا ہو چکے ہیں۔ لیکن صدر ذی وقار وقت اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اس نبی کی امت پھر سے ایک ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، جس طرح لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش ہم سب مل جائیں اسی نام محمد کے سبب۔ شکریہ۔